دنیا کی زندگی میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کی مجلسیں لگتی ہیں۔ ایک مجلس وہ لگتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3380 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا، فرمایا کچھ لوگوں نے مجلس لگائی، لم یذکر اللہ فیہ، اس مجلس میں انہوں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا، ولم یصلوا علی نبیہم، اور ان لوگوں نے اس مجلس میں اپنے پیارے نبی پہ، اللہ رب العالمین کے حبیب پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان لوگوں نے درود نہیں پڑھا، الا کان علیہم ترۃ یوم القیامۃ، یہ مجلس کل قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے باعث افسوس بن جائے گی۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یا تو معاف کر دے اور یا اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ پکڑا کس پہ جاتا ہے؟ گناہ پہ پکڑا جاتا ہے۔ معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ گناہ کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس کا بالکل صاف واضح مطلب یہ نکلا، میں یا آپ زندگی میں کسی جگہ پہ مجلس لگا کے بیٹھے اور اس مجلس میں میں نے یا آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یا اس مجلس میں میں نے اپنے حبیب پہ درود نہیں پڑھا، یا ہم میں سے کسی بندے نے مجلس لگائی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول گیا، درود نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اور یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ایک دوسری مجلس لگتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث نمبر 6408 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور سنن ترمذی میں تھوڑے سے الفاظ عائد ہیں۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے اعمال لکھنے والے نہیں ہوتے، ان کے علاوہ فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ پھر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آگے پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ان لوگوں کو کوئی مجلس ایسی نظر آتی ہے نا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جس مجلس میں پیارے نبی پہ درود پڑھا جا رہا ہے، پھر جن فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہاں لوگ جمع ہیں، پھر یہ اپنے باقی فرشتوں کو آوازیں لگا لگا کے بلاتے ہیں کہ جن کو تلاش کر رہے تھے وہ مل گئے ہیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے فرشتے، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ان لوگوں کو زمین سے لے کے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں، آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے، اور گھیرا ہوا کن لوگوں کو ہے؟ جو دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب یقین کریں بھائیو، اس دن کے 24 گھنٹے میں، چلو بھی سردیوں کی راتیں لمبی تھیں، خیر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، 8-10 گھنٹے ہم نے سو کے گزار دیے، باقی جو ہمارے پاس دن کا 10-12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے بچتے ہیں، قسم میرے اللہ کی وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، 2-3 بندے آ گئے، کسی کی غیبت شروع کر دی، کسی کی چگلی شروع کر دی، گالیاں نکالنی شروع کر دی، شغل میلے میں بندہ مذاق میں کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کی بندہ توہین کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مجلسیں لگا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم نے اس مجلس کو چھوڑا، ہم نے فرشتوں کو بھی دور کیا اور اپنے لیے قیامت والے دن افسوس کا اسباب بھی پیدا کیے۔ اچھا، آسمان دنیا تک فرشتے گھیر لیتے ہیں، مجلس ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اور اس میں یہ الفاظ ہیں حدیث کے
کہ اللہ وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ وہ تو اللہ اکبر کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ، انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، اگر یہ لوگ تجھے دیکھ لیتے تیری جنت کو دیکھ لیتے، اللہ یہ تو اس سے کہیں زیادہ پھر تیرا ذکر کرتے۔ آگے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اشہدوکم، اور معنی یہ رہا کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انی غفرت لہم، کہ میں نے یہ لوگ معاف کر دیے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین جب آگے تھے یہ پوچھتے ہیں نا کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے، اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے یہ تو اس سے کہیں زیادہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بچا دیے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو اپنے کام سے آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے یہ الفاظ پڑھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تو نے کیا نظام بنایا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ فلان عبد خطاء، ایک ہوتا ہے خاطئ عربی زبان میں، اور خاطئ کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے خطاء، اور خطاء کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتہ اللہ رب العالمین کو کہتے ہیں اللہ فلان عبد خطاء، ان میں تو ایک بندہ انتہائی زیادہ گناہ کرنے والا وہ بھی تھا کہ جو بندہ ذکر کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین آگے سے کہتے ہیں ہم الجلساء، پر میں فرشتوں یہ جن لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوا تھا نا، لا یشقی بہم جلیسہم، ان لوگوں کے پاس جو بیٹھ گیا وہ بھی بدنصیب نہیں ہے، یہ بھی گیا ان کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین وہ مجلس جو زمین پہ کوئی بندہ لگا کے بیٹھا اللہ رب العالمین کی بات کرنے کے لیے، اور فرشتے دور دور سے آ کے آسمان دنیا تک لوگوں کو گھیر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں،